پہلے تو صلہ رحمی کے بارے میں 25 صفحات ہیں، میں نے مختصر کر دیا 5 صفحات کو، باقی پھر وہیں بیان ہوتا رہے گا روزانہ عشاء کے بعد، تو پھر جمع کر کے یہ بھیجتے رہیں گے۔ یہ 7 رجب 1412 ہجری، بروز ہفتہ 10:30 بجے شب، جامعہ اسلامیہ سلطان پور کے حال میں، ہندوستان کے بیانات 1992 کا۔ بعض لوگوں کی کسی خون کے رشتے سے لڑائی ہوتی ہے تو بولنا چھوڑ دیا، شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوئے یا بیمار تھے تو کیوں دیکھنے نہیں آیا، اس کو تو کوئی مجبوری تھی یا سستی تھی تو اس پر بس لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شرعی حساب سے علماء سے پوچھ کر 3 دن تک تو بولنا چھوڑ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ بھی اگر ہے تو علماء بتائیں گے 3 دن کے بعد اگر نہیں بولے گا گناہ کبیرہ ہوگا۔ اگر یہ تو پہلی دفعہ سنا، بیان سنتے ہیں حضرت کا، تو میں نے کہا بھائی روکو، ٹائم لکھو، مجھے لکھوا کر دیں اس کو، اور اگر 1 سال تک نہیں بولے گا، دیکھیں مفتی صاحب فرما دیں پھر ختم، تو اس کو ایک قتل کا گناہ ملے گا۔ اب کس طرح اس سے بات کریں؟ محدثین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں صرف اس کو چاہتے چلتے السلام علیکم کر لو، بس ختم۔ تو اس کے لیے اس کے پاس جا کر معانقہ کرنا ضروری نہیں، نہ گھر میں بلانا ضروری ہے، نہ ناشتہ کرانا ضروری ہے، جس کے لیے مفتی بار بار پر آؤں مفتی صاحب سے، راستہ چلتے کوئی ایسا موقع نکال لو، چاہے وہ جواب نہ دیں، جس نے سلام کیا وہ تکبر سے بری ہو گیا جناب، تکلیف تو ہوگی، وہ منہ پھیر کے چلا جائے، مگر اس کو اس گناہ سے نجات مل جائے گی اور صلہ رحمی میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ایک آدمی سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا اور گناہ گار ہو رہا ہے، میں مسائل نہیں بتاتا، مفتی صاحب بتائیں گے کہ سلام کے بارے میں اب کیا حکم ہے۔ اصل میں جو علماء سے دور، اللہ سے دور، جو اللہ والوں سے دور، اللہ سے دور، درسگاہ میں بیٹھے ہیں، بات چیت بند ہے، کیوں؟ مجھ سے مذاق کیوں کیا؟ مجھے ایسی مذاق پسند نہیں ہے۔ تو میرے تعلق والے تھے 3-4 جن کا آپس میں گڑبڑ ہوا، میں نے کہا یار آپ فہرست لکھ کر دیں کہ کوئی کون سا مزاح وہ کرے کون سا نہ کرے، وہ ہنسنے لگا۔ خود مزاح کرتے ہو تو کچھ نہیں، دوسرے نے مزاح کیا، کہتے مجھے یہ مزاح پسند نہیں ہے تو لکھ کر دو کون سا مزاح پسند۔ اب وہ دونوں ہنسنے لگے، گلے مل گئے۔ یار یہ شیطان و نفس کا کام ہے، اللہ والی محبت کے بیچ میں گڑبڑ کرانا۔ آپ طالب علم ہو، ایک ہی درسگاہ میں ہو، حدیث پاک آپ پڑھ رہے ہو، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، تفسیر پڑھ رہے ہو، صلہ رحمی کا ثواب، قطع رحمی کا گناہ پتہ ہے، پھر کیوں ایسی حرکت کی؟ نفس کی غلامی۔ ساتھ بیٹھے بات چیت نہیں کرتے، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی۔ شوہر نے پرچی رکھی کہ فلائٹ ہے 5 بجے، مجھے 3 بجے اٹھا لیجیے گا، بہت ضروری ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑی کانفرنس ہے، کانٹریکٹ ملیں گے۔ صبح جب اٹھا ہے بھائی صاحب تو 6:30 بج رہے تھے۔ اوہو، ادھم مچا دیا، میرا اتنا نقصان کر دیا، دیکھ تجھے کہا بھی تھا کہ مجھے 3 بجے اٹھا دینا۔ تو اس نے اشارہ کیا ایسے، پرچی پہ لکھا تھا 3 بج گئے اٹھ جائیے۔ ایک ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور بات چیت بند ہے۔ کس بات پر؟ کہ سرتاج آپ نے جو ہے وہ گندگی بدبو کیوں پھیلائی؟ اب یار یہ تو اس کے اختیار میں نہیں نا بھائی، ذرا سی بات میں جھگڑا۔ اسی طرح میاں بیوی میں بات ہوئی کہ سردی کی رات تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، جھگڑا ہو گیا آپس میں، اب فیصلہ ہوا کہ جو پہلے بولے گا نہیں وہ دروازہ بند کرے گا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب بیٹھے چپ چاپ، جناب بیوی نے پرچہ لکھ کر دیا، میں پڑوس میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو اندر آ گیا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو اندر آ گئے، تو خاموش ہی بیٹھا ہوا پاگل، ٹھیک ٹھاک چوری کر لی، خاموش دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، مصطفیٰ کی طرح ایسے بلی کی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایسا کیا، توا لا کر اس کے منہ کو کالا کر دیا، وہ چپ چاپ بیٹھا ہے، سردی کی رات ہے، کانپ رہا ہے۔ یہ چلے گئے ڈاکو، بیوی آئی، گھر میں دیکھا ہے کوئی چیز نہیں ہے، منہ کالا، کہ سرتا یہ کیا ہوا آپ کے، منہ کالا ہو گیا؟ کہا چپ، پہلے دروازہ بند کر۔ یہ میاں بیوی سکون سے رہیں گے۔ محمد محسن پانی دو بھائی۔ اور سلام کے بعد اگر جواب مل گیا اور ترقی کا درجہ چاہتے ہو تو آگے بڑھ کر ذرا سا پوچھ لو مزاج شریف، چاہے اوپری دل سے ہو، چاہے دل مانے نہ مانے، دل کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو۔ صلہ رحمی یعنی خون کے رشتوں کو جو کاٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اللہ فرماتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خون کا رشتہ کاٹ رکھا ہے، دیکھو پھر بار بار کہہ رہا ہوں مفتی صاحبان، بائیکاٹ کر رکھا ہے تو اپنے خون کے رشتوں سے جا کر مل لو، ورنہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ رحم جو ہے نا، رحم عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جائے گا، اللہ میں رحمان سے رحم نکلاؤں، جس نے مجھ سے جوڑا اسے جوڑ، جس نے مجھ سے توڑا اسے توڑ۔
ذرا ذرا سی بات پہ ناراض. آیا بھائی میں گیا تھا, سسر نے مجھے 3 بسکٹ دیے, ایک پیکٹ نہیں دیا, تو کوئی سانڈ ہے جو پیکٹ کھائے گا پورا؟ وہ 3 ملے تو شکر ادا کر بھائی, اور آپ کا اپنا گھر ہے, کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, واپس اتنے چکر بازی نہ کریں. آپ بتائیے, اب ہمارے تو حضرت نے سکھایا جب سسرال میں جاؤ تو سوچنا دروازہ نہیں کھلے گا, دروازہ کھل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر سوچنا بٹھائیں گے نہیں, بٹھایا تو اور شکر ادا کرو. پھر سوچنا کہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں, کھلانے پلانے کا کہیں گے اور شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. ہم جاتے ہیں اور میں دماد ہوں جناب, دماغے میں دماد ہوں, میرے لیے رات کو 1 بجے ران آئے گی, تیتر آئیں گے, بٹیر آئیں گے جناب دیسی گھی میں ڈوبے ہوئے. اب وہاں گئے تو ان کے پاس تو دال بنی ہوئی تھی, میں داماد ہوں. ابے داماد ہے, پھٹ جلے رہے تھے, میں داماد ہوں. یہ سارے جھگڑے اسی. اور بیوی سے جا کر پھر غصہ کرتے, مجھے عزت نہیں ملی. میں اپنی بات کرتا ہوں, میری عزت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. اس میں کیا بھائی, یہ خیر آگے آ رہا ہے. تو ساس سسر تو ماں باپ بن گئے نا. آگے آ رہا ہوں روح المانی تفسیر کی طرف. عجیب معاملہ ہے, اللہ معاف فرمائے. اور اگر ساس سسر گھر پر آ گئے تو سسر سے پوچھیں, آئیے تشریف رکھیں, کیسے ہیں آپ, خیریت ہیں جناب؟ سسر جی آپ, اور جناب سسر صاحب بیٹھے, سسر جی آپ کیا لیں گے؟ چائے ٹھنڈا. بیٹا موسم ایسا ہے ٹھنڈا. اچھا اچھا اچھا. سسر جی وہ گلاس شیشے کا ہوئے یا کانچ کا ہوئے یا مٹی کا ہوئے یا اسٹیل کا ہوئے؟ کہا بیٹا شیشے کا گلاس ہونا چاہیے. سسر جی اس پر کوئی سینری بنے ہو یا پھول بنے ہو تو؟ کہا بیٹا پھول بنے ہوئے وہ لے آؤ. اچھا اچھا, اور وہ پھول جو چمیلی کے ہوں یا موتیا کے ہوں یا گلاب کے ہوں؟ کہا بیٹا گلاب کے اچھے لگیں گے, لال لال شربت میں ماشاء اللہ. اچھا وہ سسر جی وہ جو پھول ہے نا, پھول وہ گلاب کا پھول کالا ہوئے یا پنک ہوئے یا ریڈ ہوئے؟ کہا ریڈ کا تو مزہ ہی اور ہے, ریڈ والا رال والا ہو. کہا معاف کر دیجیے گا سسر جی, وہ گلاس میرے پاس ہے نہیں. اب سسر کیا کرے گا؟ اور لڑکیوں کے پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی لمبی لمبی چھوڑیں گے, پوچھو مت آپ, یہ مضمون رہ جائے گا نا جناب. صلہ رحمی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ اس طرح سے رہتے ہیں, ہم کو کبھی پوچھتے بھی نہیں, نہ کبھی تحفہ دیتے ہیں, نہ کبھی دعوت کرتے. عجیب معاملہ ہے. اس معاملے میں 1 وے ٹریفک چلانے کا حکم ہے جناب. اگر کوئی خون کا رشتہ کاٹتا ہے تم جوڑتے رہو, جو خون کا رشتہ تم سے تمہارا حق کاٹے تم اسے صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی میں ساس سسر بھی ہیں جناب. بعض لوگ اپنے سالے یعنی برادر نسبتی اور ساس سسر کو خون کے رشتوں میں شامل نہیں کرتے جناب. اور حضرت فرماتے سالے مت کہا کرو, گالی میں استعمال ہوتا ہے. پکڑو سالے کو, مارو 10 جوتے میری طرف سے. تو خود کیوں نہیں مارتا اگر ایسی بات ہے تو میری طرف سے. تو یہ کہو کہ جناب بچوں کا ماموں آیا ہے, برادر نسبتی آیا. حضرت نے فرمایا آپ لوگوں کو نسبت معلّہ سمجھ میں نہیں آتی, برادر نسبت ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. ہنس کے فرماتے تھے. اب جناب یہ جھگڑے, جناب سسر صاحب چیختے بہت زیادہ ہیں. ابا اگر چیخیں تو گھر سے نکال دو گے یا خود بھاگ جاؤ گے؟ احساس ایسی ہے. تو ماں ایسی نہیں ہوتی, ڈانٹتی نہیں ہے, منوس نہیں کہتی, چڑچڑ نہیں کرتی, غصہ نہیں کرتی, زیادہ کام نہیں کہتی. تو ماں کو چھوڑ کے چلے جائیں. اصل میں دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے. وہ اپنا حق جاتا آتے ہیں کہ میرے ذمے جو ہے وہ یہ باغ جو ہے نا اس پہ پانی دینا میرے ذمے نہیں ہے. بتاؤ. اور بھائی آپ اور ہم تو خیر اب بوڑھے ہو گئے, آپ کی اولاد جب بڑی ہوگی نا اس وقت جو مسئلے ہوں گے پھر یاد رکھنا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہیں مانتا تو کر دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے مر کر دیکھ. جب مسنون نکاح پڑھایا جاتا ہے اس وقت نکاح خان کی آیت پڑھتا ہے تساءلون بہ والارحام. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد فرماتے ہیں ارحام کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. اے دلہا آپ نے ہاں کہہ دیا نا, ابھی جب آپ نے ہاں کہہ دیا اب آپ کے ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ ہوئے. وہ تو ماں باپ ہیں ہی, اللہ سب کو سلامت رکھے. گھر پہنچے یا فون کیا بٹیا ماشاءاللہ نکاح ہو گیا الحمدللہ, ہم تو ہیں ہی, آج کے بعد آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں. اب اگر ساس ماں نہیں اپنے آپ کو سمجھتی, آپ کو بیٹی نہیں سمجھتی, آپ تو ماں سمجھو. بدلہ لینا کہاں سے سیکھ لیا؟ نخرے ہیں. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر سمجھ میں نہیں آئے گا. اور سے یاد رکھنا میرے دوستوں اور ساتھیوں, حضرت نے بھی ہم سے اسی طرح فرمایا, یاد رکھنا
جو موجودہ نعمت نے دی ہیں اصلاح کراتے نہیں ہیں کہ وہاں سے مدد آئے قرآن پاک حدیث پاک کی نصیحتوں کے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. فرمایا جواب نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، زندگی کا رخ بدل دیا. جناب کیا جواب دیا کہ آپ نے اپنی مشکلات، چھپا ہوا ہے پرچہ جہاں تقسیم ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، جو آتا ہے وہ لے لیتا ہے یا ای میل کر دے تو مل جاتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی پریشانیوں کو ذکر تو کر دیا، غور سے سننا، لیکن بغیر استحقاق کے آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اگر وہ بھی اللہ چھین لے تو کیسا؟ جواب پر ماشاءاللہ بولنا چاہیے. جو بغیر استحقاق کی نعمتیں اللہ نے دی وہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، اس کے لیے ہزاروں صفات بھی کم ہیں. آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ بتاؤ کہ اگر یہ نعمتیں اللہ چھین لے تو؟ خاموش، کوئی جواب نہیں. حضرت نے جواب خط میں لکھا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا. نعمتیں جو موجودہ ہیں، ہماری نظر پڑتی ہے گندگی پر. ہاں واقعی گندگی بھی ہے، ظلم ہے، بہو نے ظلم کیا یا ساس نے ظلم کیا، ہر وقت یہی پھٹے ہیں اور ظلم ہوا. اب تو آپ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں سورہ حامیم سجدہ کی بات نہیں مانتے ہو؟ میں ہوں یا آپ ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا. مفہوم؟ اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. آگے سنیے، نصیبے والوں کا کام ہے. تو ہم آپ نصیبے والے کیوں نہیں بنتے؟ پچھلی بار بھی 470 خواتین تھیں، اس سے پچھلی بار 330 یا اتنی خواتین تھی. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ہم عمل کریں، آپ بھی عمل کرو. اگر ہم عمل نہیں کرتے آپ تو آگے بڑھاؤ نا دین کو. پھر فرمایا ایک نصیحت کرتا ہوں، نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرو. ایک نمبر 2، جس کے ذریعے نعمت ملے اس کو جزاک اللہ کہو، دعا دو. نمبر 3، اس کی عادت ڈالو، اللہم لک الحمد لک الشکر. یہ مکھیوں والا مزاج مت بنائے. شیخ اللہ رب العجم فرماتے ہیں جس کا نظر ہی گندگی پر پڑتی ہے، بدگمانی مت بناؤ اپنے دل پر. چاہے میری ماں بہن بیٹیاں موجود ہیں، چاہے فلیٹ ہو، چاہے ایک کمرے کا فلیٹ ہو، تو جس کے 3 کمرے کا ہے اس کو نہیں دیکھتی. گھر میں اتنی آسائشیں اللہ نے جس کو دی ہیں، چاہے کم دی ہوں یا زیادہ دی ہوں، اس پہ نظر نہیں آئے گی کہ یہ کس کے ذریعے ملا کیا. نہیں، یہ مکھی کا مزاج ہے. حضرت فرماتے تھے مکھیاں نہ مزاج ہے. اچھی چیز پہ نہیں بیٹھے گی، گٹر لائن پر جا کے بیٹھے گی. اچھا ہی نہیں دیکھے گی کیونکہ بدگمانی کا علاج نہیں کرے، اکڑ آ گئی. میں کیوں علاج کروں؟ میں تو اللہ والا ہوں، نعوذ باللہ. میں تو رابعہ بصریہ ہوں، بلکہ رابعہ بصریہ بھی پیچھے چھوٹ گئی. اگلے کتابوں میں میرا ہی ذکر آئے گا، باقی جتنی نیک عورتیں تھیں ان کا ذکر ہٹا دیا جائے گا. میری جیسی کوئی ہے ہی نہیں. تجھے کیا معلوم تو کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے؟ مجھے کیا معلوم میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں؟ اصلاح جو فرض ہے اس کی فکر نہیں. وہ زبان کینچی کی طرح چلانا. ماں ہے، یہ تو قرآن پاک کی تفسیر ہے نا. ماں سمجھا ہی نہیں نا، ماں نے بیٹی سمجھا ہی نہیں. بھائی جب آپ ماں باپ ہو گئے، ساس سسر، تو آپ کی بیٹی ہو گئی نا. اگر نہیں سمجھا تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے آپ تو سمجھو. اب اس پر اتنی بڑی بات ہے. اب یہ تو ابھی یہیں ایک ہی جگہ پر ہم لوگ ہیں اللہ کے کرم سے. لیکن بعض رشتہ دار اور بعض انسان ایسے ہیں جن کی فطرت. اب یہ بتائے قطع رحمی گھر میں کریں گے بہو سے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں بات چیت بند رکھو اس سے. اب پوچھنے والا کامیاب رہتا ہے. اور ساس صاحبہ قطع رحمی کرے گی بیٹی سے؟ کیا کیا اس نے؟ کون سا دین کے خلاف بولا؟ کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کا مذاق اڑایا؟ وہ دو قطع رحمی جو مفتی بتاتے ہیں یہ معاملات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا. تب مفتی صاحب سے پوچھیں گے. ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، منہ بنا ہوا ہے، بات چیت ہی نہیں کر رہے. ابھی جو ہے عمر اتنی بڑی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے. کچھ والد صاحب نے کہہ دیا، اللہ معاف فرمائے. میرے خیال میں دلہا صاحب کی عمر 45 یا 48 سال ہوگی میرے خیال میں. اب گھر بڑا ہو گیا بھائی، اب گھر اتنا ہی ہے، بچے بڑے ہو گئے. تو کسی بات پر والد صاحب نے ڈانٹ دیا، دادا نے، ہے جی، اور محترمہ کا منہ پھول گیا، ایا کے باپ سے لڑ رہا ہے. اب باپ بیٹا میں نے کیا کر دیا؟ اور میرا بچہ نہیں ہے یہ کیا؟ میرا پوتا نہیں ہے کیا؟ اسی غلط بات پر کہا نا. بچہ تو جا کے سچ نہیں بتائے گا، بس بات چیت بند. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی گھر ہے، بیچارہ اب جو ہے وہ سسر صاحب کی شاید 78 سال عمر اور بیٹی کی عمر بتایا 48 یا اتنے سال عمر. اب وہ اپنے باپ کے پاس بیوی کے چکر میں آ کر بچے کو نہیں بھیج رہا. بتائیے گھر کس کا ہے؟ اکڑ جاتی نہیں آدمی کی. جس ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، بھی بیویوں کے حقوق آپ سنتے ہی رہتے ہیں.
اسی طرح ماں باپ کے بھی سنتے ہی رہتے ہیں، اسی طرح جناب ساس سسر کے سنتے رہتے ہیں، اولاد کے، سب کے حقوق ہیں. لیکن جب اس میں مظاہر جدید جلد نمبر 4 ادب کے بیان میں لکھا مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، دوسرے کا حق ادا کرے، یہ مرد ہے. یہ اللہ رحم فرمائے. اکڑ نفسی غلامی کا ہم کو یہ چاہیے، اللہ کو نصیحت کر، اللہ کو ہدایت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمیں یہ زندگی چاہیے. بعد میں جب روتے ہیں نا دھکے کھاتے پھر آ جاتے ہیں واپس. لیکن بعض رشتہ دار یا بعض انسان ایسے ہیں جن کی فطرت مسلسل اذیت پہنچانے کی ہوتی ہے اور بچھو کی طرح ڈنک مارتے رہتے ہیں. جیسے کتے کی دم کو اگر 10 سال تک کسی پائپ میں ڈال دو کہ سیدھی ہو جائے، جب نکالو گے ٹیڑھی ہوگی. تو بعض رشتہ داروں کا مزاج اتنا فاسد ہوتا ہے کہ جہاں بھی ان کو سلام سے زیادہ موقع دیا جائے وہ بری طرح اذیت پہنچاتے ہیں. سیدھا علماء اور بزرگوں ان کے لیے بک بک کرتے ہیں. اب تو ہر وقت اذیت پہنچ رہی ہے. دیکھو نا، ایک آدمی نے جو ہے وہ کتے کی دم میں پائپ ڈالا، 2 سال کے بعد نکالا تو ٹڑنگ کر کے کتے کی دم ٹیڑھی ہو گئی. پھر ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ سب پتا تھا ان کو، اس نے پھر 3 سال تک نلکی لگائی دم میں کتے کی. نلکی جیسے ہی نکالی ٹڑنگ. تو ایسے موقع پر دینی اور دنیاوی ضرر سے بچنے کے لیے بعض وقت ترک تعلق کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے. مسلسل دین کو نقصان پہنچانا، جب آتا ہے لڑائی کرتا ہے، کوئی بات دیکھ لے دل میں نوٹ کر لیتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، فساد کراتا ہے، آپس میں لڑا دیتا ہے. ایسے آدمی آگے اس طریقے سے کلام نقل کرے گا جس سے 2 مسلمان جو ہے وہ لڑنے لگیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم فرماتے 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا جائز نہیں. پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، پوچھیں گے مفتی صاحب سے جناب. لیکن اگر کسی شخص کی دنیا اور آخرت کو اذیت اور ضرر پہنچانے کی فطرت آیا کہ جب آیا میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، بھائی بھائی میں لڑائی کرا دی، کوئی مصیبت یا فتنہ پیدا کر دیا، تو پھر ہجران جمیل پر عمل کرو جناب، اور پوچھ کر محبت سے طریقے سے الگ ہو جاؤ. ان کی غیبتیں بھی مت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچائیں.